Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ADP اردو کے دوسرے لیکچر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور گورنمنٹ گریجویٹ کالج فورڈ عباس کے شعبہ اردو کی طرف سے ADP سیمیسٹر 2 کے اردو لینگویج کا جو ہے لیکچر پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارا موضوع ہے زبانوں کے خاندان۔ اور اس کے لیے جو مجوزہ کتاب ہے وہ ہے ہندوستانی لسانیات، ڈاکٹر محی الدین قادری، زور MA PhD۔ تو ان کی کتاب بطور نمونہ اس کا ٹائٹل پیج آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور یہ کتاب آپ کے واٹس ایپ گروپ میں اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ تو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں کہ زبانوں کے خاندان کس طرح کے ہوتے ہیں۔ جی، تو ہمارے سامنے اس وقت کتاب کا صفحہ کھل چکا ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زبانیں، ان کا طریقہ تقسیم، ان کے مختلف خاندان، ہند یورپی، ہند ایرانی وغیرہ۔ دنیا میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان کی گروہ بندی دو طرح سے عمل میں آتی ہے۔ پہلی قسم میں زبانوں کو لفظی اور صرفی خصوصیات کے لحاظ سے صرف دو بڑی جماعتوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی گروہ بندی نسلی اور تاریخی تعلقات کی بنا پر عمل میں آتی ہے، اور اس میں متعدد جماعتیں ہیں۔ پہلی تقسیم میں جو دو جدا جماعتیں بنائی گئی ہیں، ان میں پہلی جماعت ان زبانوں کی ہے جو یک لفظی ہوتی ہیں، لفظ ہوتے ہیں، اس کے اندر لفظ میں تبدیلی نہیں آتی، اور جن کی اساسی الفاظ شکلی تبدیلیوں کے ذریعے سے اپنے مفہوم میں تغیر و تبدل اور اضافہ نہیں کرتے۔ اس قسم کی زبانیں سرزمین چین، ہندوستان کے مشرقی ممالک اور انہی کے اطراف و اکناف کی آبادیوں میں رائج ہیں، یعنی چین میں، جاپان میں، فلپائن میں، تھائی لینڈ میں وغیرہ وغیرہ۔ ان زبانوں میں تمام الفاظ بالعموم آزاد ہوتے ہیں، اور ان میں سابقوں اور لاحقوں کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ جیسے اب ہماری زبان ہے، اس میں کہیں گے جی بھائی، بھائی کی جمع بھائیوں، بہن اس کی جمع بہنوں، لیکن اس میں بھائی کے لیے ایک لفظ ہوگا اور بھائیوں کے لیے ایک اور لفظ ہوگا، اس کے ساتھ جو ہے کوئی سابقہ لاحقہ استعمال نہیں کریں گے۔ اس تقسیم کی دوسری جماعت میں دنیا کی جملہ باقی ماندہ زبانیں شامل ہیں۔ ان میں الفاظ اپنی شکلیں اور ان کے ساتھ مفہوم بدلتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی سابقوں اور لاحقوں کے ذریعے سے بھی ان کے معانی میں قسم قسم کے پہلو پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ہی لفظ اصل یا مصدر ہوتا ہے، اور اسی سے سینکڑوں لفظ مشتق ہوتے ہیں، جیسے اب آنا، اردو میں آنے والا، آئے گا، آتا ہے، آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، سب اس میں سے نکل سکتے ہیں۔ تاریخی اور نسلی تعلقات کے لحاظ سے دنیا کی زبانوں کو 8 بڑے بڑے خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں ہر خاندان واضح کرتا ہے کہ اس کے بولنے والے خاص خاص ممالک یا قبیلوں کے افراد ہیں، جن میں سے بعض اس وقت ایک دوسرے سے جدا بھی ہو گئے ہیں، لیکن ان کی زبان میں وہی قدیم اشتراک باقی ہے۔ دنیا کے 8 بڑے بڑے خاندان السنہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا سامی، دوسرا ہو گیا ہند چینی، تیسرا ہو گیا دراوڑی، چوتھا ہو گیا مونٹرا، اور پانچواں ہو گیا افریقہ کی بانتو، چھٹا ہو گیا امریکی، ساتواں ہو گیا ملایا، اور آٹھواں ہو گیا ہند یورپی۔ سامی زبانیں سام ابن نوح علیہ السلام سے منسوب ہیں، جن کا ذکر انجیل مقدس اور قرآن شریف میں پایا جاتا ہے۔ جن کی نسبت مشہور ہے کہ وہ ان تمام قوموں کے جد اعلیٰ ہیں جو اس وقت سامی زبانیں بولتے ہیں۔ سامی کی مشہور شاخوں میں آشوری، جس میں شام اور بابل کی مفقود زبانیں شامل ختم ہو چکی ہیں، عبرانی، فنیکی، عربی اور چند حبشی بولیوں کا شمار کیا جاتا ہے۔ عبرانی اور عربی نے یہودیوں اور مسلمانوں کی مذہبی کتابوں کی وجہ سے اس جتھے میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل کر رہی ہے۔ مسلمانوں کی مذہبی کتابیں قرآن مجید، حدیث وغیرہ عربی میں ہیں، اور یہودیوں کی جو مقدس کتابیں ہیں وہ عبرانی زبان میں ہیں۔ ہند چینی گروہ میں خاص چینی زبان کے علاوہ حسب ذیل زبانیں شامل ہیں: سیامی، جس کی 7 شاخیں ہیں، تبتی یا ہمالوی، جس کی 23 شاخیں ہیں، برمی، جس کی 26 شاخیں ہیں۔ اس گروہ کی زبانوں میں چینی خاص کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اسی میں قابل وقت ادب موجود ہے۔ برمی زبانیں کیونکہ ہندوستانی رقبہ میں شامل ہیں، اس لیے ان کا ذکر آئندہ باب میں کیا جائے گا۔ دراوڑی گروہ کی 4-5 زبانیں قابل ذکر ہیں: تامل، تیلگو، ملیالم،
کنٹری اور براہوی۔ چونکہ یہ سب زبانیں ہندوستان میں بولی جاتی ہیں، ان کا تفصیلی ذکر آئندہ باب میں کیا جائے گا۔ مونٹرا زبانوں کا تعلق بھی ہندوستان ہی سے ہے۔ ان کی خاص شاختیں یہ ہیں: گونڈ، سنتھالی، منڈلی، راج محلی، سنبل پوری۔ افریقہ کے اصلی باشندے جو زبانیں بولتے ہیں انہیں بانتو گروہ میں شامل کیا جاتا ہے اور ان کی 150 جدا جدا شاخیں ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے اصل باشندوں ریڈ انڈین کی اور ملایا کی زبانیں بھی علیحدہ علیحدہ جتھے سمجھی جاتی ہیں۔ دنیا کی زبانوں کا آخری مگر سب سے اہم جتھا ہند یورپی ہے، جس سے ہماری ہندوستانی زبان کا تعلق ہے، یعنی ہندی، اردو وغیرہ، سنسکرت، عرب، فارسی اور اس میں انگریزی بھی آ جاتی ہے۔ ہم اس پر نئی سرخی کے تحت ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ہند یورپی یہ خاندان السنہ سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس میں اکثر ایسی زبانیں داخل ہیں جو اپنے ادبی اور علمی ذخیروں کے لحاظ سے دنیا کی سب سے اعلیٰ زبانیں کہلائی جا سکتی ہیں۔ ان زبانوں کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اجزاء ایک دوسرے سے اس قدر گھل مل جاتے ہیں اور ان میں اس قدر تبادل و تغیر پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک ہی لفظ مختلف شکلوں اور متعدد معنوں میں مستعمل نظر آتا ہے۔ دوسرے لسانی خاندانوں کے مقابلے میں یہ جتھا نہایت وسیع اور زیادہ اہم حصہ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں زیادہ تر اسی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں، پاکستان میں بھی۔ یورپ کی اکثر زبانیں انگریزی، فرانسیسی، جرمن، اٹالوی وغیرہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ ایران، توران، ارمینیا وغیرہ کے باشندے بھی کسی کی شاخیں بولتے ہیں۔ ان تمام دور دراز ممالک کی زبانیں نہ صرف نوعیت بلکہ نسل اور خاندان کے لحاظ سے ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہے کہ ان کو ایک ہی ماں کی متعدد بیٹیاں کہا جا سکتا ہے۔ ابتدائی زبان کو اس کی متفرق شاخوں کے ساتھ 3 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے: ہند یورپی، ہند جرمانی اور آریائی۔ پہلا نام ان ملکوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں زیادہ تر یہی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ ایک حد تک صحیح نام ہے۔ دوسرا نام عام طور پر جرمنی میں مستعمل ہے اور پورے خاندان کے لیے غیر تسلی بخش ہے۔ آخری نام صحیح نہیں، کیونکہ وہ اس خاندان کی صرف ایشیائی شاخ پر صادق آ سکتا ہے، لیکن یہ نام انگریزی دانوں میں اس قدر مقبول ہو چکا ہے کہ شاید یہی زندہ رہ جائے۔ ہند یورپی خاندان کی زندہ زبانوں کو 8 شاخوں پر منقسم کیا جاتا ہے: ہند ایرانی یا آریائی، ارمنی، بلکان سلانی، البانوی، ہیلینی، اٹالوی، کیلٹک اور ٹیوٹونی۔ ہند ایرانی یا آریائی خاندان ہی سے ہماری زبان اردو کا تعلق ہے، اس لیے اس پر ہم آئندہ تفصیل سے بحث کریں گے۔ ہند یورپی جتھے کی دوسری زبانوں میں پہلینی، اٹالوی اور نیونونی بہت اہم شاخیں ہیں۔ ہیلینی میں قدیم و جدید یونانی زبانیں شامل ہیں جو اپنے ذخیرہ ادب کی وجہ سے ممتاز ہیں۔ اٹالوی شاخ میں لاطینی، موجودہ اٹالوی، فرانسیسی، اسپانوی اور پرتگالی زبانیں شامل ہیں۔ لاطینی زبان میں قدیم یونانی کی طرح انسان کے قدیم تخیل، طرز معاشرت کے ارتقاء اور دنیاوی قوانین کے انتہائی عروج کے مطالعے کے نئے کافی ذخیرہ ادب موجود ہے۔ فرانسیسی اور موجودہ اٹالوی دونوں زبانیں دنیا کی جدید ترقی یافتہ السنہ ہیں، اپنے اعلیٰ علم و ادب اور تہذیب و تربیت کی وجہ سے خاص طور پر ممتاز ہیں۔ ٹیوٹونی شاخ میں جرمن اور انگریزی زبانیں شامل ہیں جو نہ صرف اس لیے اہم ہیں کہ ان کے بولنے والے دنیا کے بہت بڑے ترقی یافتہ حصہ میں آباد ہیں اور کئی قوموں پر سیاسی اثر رکھتے ہیں، بلکہ ان کا علم و ادب بھی دنیا کی اکثر زبانوں کے علم و ادب سے اعلیٰ ہے۔ ہند یورپی جتھے کی دوسری زبانیں کیلٹک، ارمنی، البانوی اور بلکان سلانی ہیں، مگر نہ ان کے بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور نہ ان کا ادب کوئی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ہند یورپی خاندان السنہ کا یہاں ایک نقشہ پیش کیا جاتا ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ دنیا کی بعض اہم موجودہ زبانوں سے کیا تعلق ہے۔ ہند یورپی کا دیکھیں، لو جی کیا تعلق ہے۔ یہ سب سے پہلے ہند ایرانی آ گیا۔ ہند ایرانی میں ایرانی، قدیم فارسی اور آج کی فارسی، اور اسی میں پشاچا، شنا اور کشمیری ہے۔ ہند آریائی آگے، اس کی شاخ میں وسطی، شمال مغربی، جنوبی، مشرقی لہجے ہیں، ان میں اردو، پنجابی، مرہٹی، بنگالی وغیرہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ ارمنی البانوی کی اور کوئی شاخ نہیں ہے۔ ہیلینی زبان جو ہے اس کی قدیم یونانی اور جدید یونانی۔ بلکان کی آگے کوئی شاخ نہیں۔ اٹالوی کی لاطینی آ گئی اور لاطینی میں اٹالوی جدید جو اٹلی میں بولی جاتی ہے۔ پرتگالی، اسپانوی اور فرانسیسی۔ کیلٹک کی کوئی شاخ نہیں اور ٹیوٹونی جو ہے اس کی انگریزی اور جرمن آ گئی اس میں۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ ہند ایرانی زبانیں، اس خاندان کو 3 شاخوں پر منقسم کیا جاتا ہے، یعنی بانٹا جاتا ہے۔
ایرانی پشاچہ ہندی آریائی ایرانی خاندان کی زبانیں متعدد ہیں۔ اوسطا تقریباً 600 قبل مسیح اور ہنکا منشی کتبوں کی قدیم ایرانی تقریباً 520 سے 350 قبل مسیح اس خاندان کی سب سے مشہور زبانیں ہیں جو بحر اسود سے لے کر وسط ایشیا تک بولی جاتی تھی۔ ان کے بعد جو ایرانی زبانیں نکلیں اور پھیلیں انہیں ہم تین اہم شاخوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: مشرقی، جنوب مشرقی اور مغربی۔ مشرقی ایرانی کو ختنی بھی کہتے ہیں۔ اس کی بولیوں میں غلچہ پامیر کی زبان، وخی بولیاں، سریوہی اور میخانی قابل ذکر ہیں۔ جنوب مشرقی تقسیم میں پشتو اور بلوچی زبانیں شامل ہیں جو ہندوستان کی شمال مغربی سرحدوں پر بولی جاتی ہیں، اور مغربی شاخ کو فارسی بھی کہتے ہیں۔ اس میں شمال اور وسط کی بولیاں، قدیم فارسی، پہلوی اور جدید فارسی اور کردی زبانیں شامل ہیں۔ جدید فارسی اپنے علم و ادب کی وجہ سے بہت مشہور اور مقبول ہے۔ ہندوستانی زبانیں اور خاص کر اردو اس سے بے حد متاثر ہوئی ہے۔ ہند ایرانی کی دوسری شاخ پشاچہ ہے۔ اس خاندان کی زبانیں ہندوستان کے انتہائی شمال مغربی سرحدی مقامات پر بولی جاتی ہیں۔ ان کے 3 ذیلی جتھے ہیں: کافر، جس کی بولیوں میں بشگلی، ولیالہ، کلاسا، گواربتی اور پشئی شامل ہیں، کھوار یا چترالی، اور شنا جس کی خاص شاخیں یہ ہیں: شنا خاص جس کی 7 جدا جدا بولیاں ہیں، کوہستانی جس کی 3 شاخیں ہیں، اور کشمیری جو ہندوستانی رقبہ میں شامل ہے۔ ہند ایرانی کی تیسری شاخ ہند آریائی ہے۔ کیونکہ اس خاندان سے ہماری زبان اردو کا براہ راست تعلق ہے، اس لیے ہم اس کی تفصیل ایک علیحدہ باب میں بیان کریں گے۔ یہاں ہم ہند آریائی خاندان کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں جس کے مطالعہ سے اس خاندان کی مختلف زبانوں کے تعلقات واضح ہوں گے۔ ہند ایرانی زبانیں کون سی ہیں؟ اس میں ہند آریائی پراکرتے ہیں: جنوبی، مشرقی، وسطی، جنوب مشرقی، شمال مغربی۔ اب جنوبی میں مرہٹی آ گئی، مشرقی میں بنگالی اور مشرقی ہندی آ گئی، وسطی میں اردو آ گئی، اور جنوب مشرقی میں کون سی آ گئی؟ پہاڑی اور راجستانی آ گئی۔ شمال مغربی میں پنجابی اور سندھی آ گئی۔ اس کے بعد پشاچہ زبان جو ہے اس میں کافر، کھوار، چترالی اور گواربتی آ گئی۔ شنا میں شنا خاص، کوہستانی اور کشمیری آ گئی، اور کافر میں پشکلی اور کلاسا وغیرہ آ گئی۔ اس کے بعد مشرقی زبان میں ختنی آ گئی اور سادی آ گئی، اور باختری اور پشتو آ گئی، بلوچی آ گئی ایرانی میں، فارسی، جدید اور کردی یہ ہند ایرانی زبان کی شاخوں میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم ان کا ارتقاء، یہ اگلا چیپٹر ہے، اس کو ہم آگے پڑھیں گے اگر ہمارے سلیبس میں شامل ہوا تو۔ فی الحال ہمارا ٹاپک اسی سلیبس تک محدود تھا، اس لیے ہم یہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ ہند ایرانی زبانوں کا نقشہ ایک بار پھر دیکھیے، مزید جو آپ کی کتاب ہے اس میں بھی یہ موجود ہے، اور یہ پیچھے اس کے ایک اور نقشہ ہے، اس کو بھی دیکھیے۔ یہ ہند یورپی خاندان کا نقشہ ہے، اور ان کے درمیان جو تعلق ہے یہ آپ کے سامنے ہے، ذرا تفصیل سے اس کو دیکھیں، اور مزید اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کو کور کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔